کیا کہا آپ نے کہ سنیوں نے اذان اور اقامت سے پہلے درود و سلام پڑھ کر اذان و اقامت کے اندر اضافہ کر دیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو سنی اذان یا اقامت سے پہلے یا بعد میں جو درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم درود و سلام پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے کہ اذان کا احترام کرتے ہوئے اپنی گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ درود و سلام یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، نہ اذان کا جز ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ بھئی پڑھتے کیوں ہیں؟ تو بھائی اس کا حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، سورہ احزاب میں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود اور خوب سلام پڑھو۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ مضارع کا صیغہ ہے نا جی درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اے ایمان والو تم بھی اللہ اور فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہوئے ہر وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام پڑھو، یعنی جو وقت منع نہیں ہے اس کے علاوہ ہر وقت درود و سلام پڑھو۔ تو ہر وقت کے اندر اذان سے پہلے اور اذان کے بعد والا وقت شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، کیونکہ منع نہیں ہے اور مطلق فرمایا گیا تھا کہ درود پڑھو، تو مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ جو وقت منع ہے اس وقت کے علاوہ جب چاہو درود پڑھ لو، تو اذان سے پہلے درود پڑھنا منع نہیں ہے۔ اذان کے بعد اگر درود پاک پڑھنے کو دیکھا جائے تو اس پر حدیثیں بطور دلیل کے موجود ہیں۔ یہ میرے پاس آپ سنن ابی داؤد شریف دیکھ رہے ہیں، اس کا باب ہے ما یقول اذا سمع المؤذن، اور اس میں حدیث نمبر 522 ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان کہتا ہوا سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو جیسے وہ کلمات پڑھ رہا ہے ویسے ہی تم بھی کہو۔ اذان جب ہو جائے تو ارشاد فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو، فإنہ من صلی علیہ صلاۃ، جس نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھا، صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھو، جو مؤذن کی اذان سنے اس کو فرمایا جا رہا ہے پڑھو۔ تو جب وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی جو مؤذن کی اذان سن رہا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، تو مؤذن اگر پڑھ لے گا تو کیا وہ ناجائز کا مرتکب ہو جائے گا؟ کیسی سوچ آپ رکھتے ہیں جناب۔ اور پھر دوسری بات اگر دیکھا جائے، اسی صفحہ پر ہی ایک باب موجود ہے، باب الاذان فوق المنارات، سنن ابی داؤد کے اندر باب موجود ہے، اور اس میں حدیث نمبر 519 ہے۔ حضرت بلال کا ایک عمل بیان کیا گیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح کی آذان دینے کے لیے آتے نا، تو وہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک اونچا مکان تھا، اس کی چھت پر چڑھتے تھے اور آ کر نا پہلے ہی بیٹھ جاتے تھے، اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان سے پہلے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ کیا کلمات تھے؟ اللہم انی احمدک، اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں، واستعینک علی قریش، اور قریش پر میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، ان یقیموا دینک، کہ اے اللہ تو قریش کو ہدایت عطا فرما تاکہ قریش تیرے دین کو قائم کریں۔ تو حضرت بلال اذان سے پہلے یہ کلمات پڑھتے تھے۔ تو بھائی جب اذان سے پہلے اللہ کی حمد کرنا جائز ہے، اذان سے پہلے جب قریش کے لیے دعا کرنا جائز ہے، تو درود پاک پڑھنا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ اور درود پاک پڑھنا بھی جائز ہے، یہ کوئی اذان میں اضافہ نہیں ہے۔ یہ اذان سے پہلے یا بعد میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ صرف برکت کے لیے پڑھا جا رہا ہے، اور یہ ہم نے کوئی فرض یا واجب نہیں کر دیا، بلکہ ایک جائز، ایک مستحب عمل ہے۔ اور ہمارے علماء نے اس چیز کی بھی صراحت کی ہے کہ کبھی کبھی یہ درود پاک پڑھنے کو ترک بھی کر دینا چاہیے، تاکہ لوگ اس کو فرض یا واجب نہ سمجھ لیں یا اذان کا حصہ نہ سمجھ لیں۔ اور پھر جب یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے تو درود پاک اور اذان کے درمیان میں فاصلہ بھی رکھیں۔ جی علماء نے اس کی صراحت کی ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد کے اندر اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ اذان کا جز نہیں بنایا گیا اور نہ یہ اذان کا جز ہے۔